السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گی۔ یہ جو ویڈیو بنایا گیا ہے یہ نماز سے ریلیٹڈ بنایا گیا، جو ہمارے نمازوں میں جو وسوسے آتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں آتی ہیں، بری خیالات آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں، اور ہمارے نماز میں لگتا ہے کہ ہماری نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہے، وسوسے نہیں آنی چاہیے، تو اس چیز کو کس طریقے سے علی مرزا نے بتایا ہے، اور یہ جو نماز کا ہے کہ نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، وہ بھی آدمی کو دل میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری نماز جو ہے وہ اللہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ وہ تو بے شک اللہ رحیم ہے، کریم ہے، قبول کرنے والا ہے، لیکن آپ کو اس پر کام کرنا پڑے گا، اور کس طریقے سے کام کرنا پڑے گا اس چیز کے بارے میں جو ہے علی مرزا نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اور اللہ ہم سب کی بھی نمازوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی وسوسے وغیرہ آتے ہیں اللہ اس سے ہم سب کی نمازوں کی حفاظت فرمائے، شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کے عمل کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نماز تو خیر درست ہی ہوگی، لیکن یہ اپنی خواہش آپ پوری کرنا چاہتے ہیں نا توجہ والی، تو نماز کے باہر بھی آپ کو اپنے آپ کو متوجہ رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب بالکل جماعت کھڑی ہوئی ہے اس وقت آپ گھر سے نکلیں اور تیزی سے جا کے وضو کر کے دوسری تیسری رکعت میں مل کے دھڑل سے اپنی رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر کے آ رہے ہیں، تو سر جتنا آپ نے کیجول لیا ہوا ہے نا اس کو، تو اتنا تو پھر اس کا اینڈ رزلٹ تو یہی نکلے گا۔ یا تو آپ اذان ہو تو مسجد کی طرف چل پڑیں، تسلی سے وضو کریں مسواک کر کے، اس کے بعد ہر اذان اور اقامت کے درمیان کم از کم 2 سنتیں تو ہیں نا، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو وہ بعض سے پہلے 4 بھی ہیں، جیسے زور سے پہلے 4 ہیں، عصر سے پہلے بھی 4 ہیں، تو وہ ادا کریں، پھر تسلی سے نماز کا انتظار کریں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے نماز میں مشغول۔ تو نماز کا انتظار کریں، پھر تسلی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں نماز خشوع خضوع سے پڑھیں، پھر ہی کوئی توجہ رہے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، بعض کا شیطان یہ بھی وسوسہ دلا دیتا ہے کہ جی خشوع خضوع اگر نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک راستہ ہے آپ کو اللہ سے دور کرنے کا۔ آپ اس لیے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی خشوع خضوع کو نماز کے فرض نہیں قرار دیا گیا۔ نماز کے فرائض فزیکل پوسچر ہی ہیں، اور اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے۔ کبھی کسی حدیث میں بھی نہیں آئے گا کہ اگر آپ کی توجہ بڑھ جائے تو اینڈ پہ 2 سجدہ صاحب کر لیں۔ ہاں رکعتیں بھولے ہیں تو 1 رکعت اور ایڈ کر کے سجدہ صاحب کر لیں، سورت ملانا بھول گئے ہیں تو آپ سجدہ صاحب کر لیں۔ لیکن توجہ کے اعتبار سے کہیں پہ ایسے معاملات نہیں آئے، کیونکہ ظاہر انسان کا ذہن منتشر رہتا ہے، اور ایک دن کی پریکٹس کے بعد آپ کو یہ چیز اچیو نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے نماز میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہو۔ اس کے بغیر تو آپ طوطے کی طرح بول رہے ہیں، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو اسی طریقے سے آپ کے سامنے آگے وہ فرینچ کے اندر اخبار پڑھنا شروع کر دے، آپ کی توجہ ہوگی اس کی طرف؟ نہیں، کیونکہ آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یا عربی آگے عربی میں آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، اچھا سا منہ بنا کے پیڑا بنا کے، تو پھر تسی اندازہ لا ہی لوگے۔ مسکراتے ہوئے آپ کو عربی میں گالیاں نکالے تو آپ سبحان اللہ ہی پڑھ رہے ہوں گے کہ شاید قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے؟ جب تک ترجمہ نہیں آتا ہوگا نا اس وقت تک کنسنٹریشن نہیں آئے گی، یہ تو کہانی ختم ہے۔ اور دوسرا، نماز کو پروٹوکول سے پڑھیں۔ اس میں آپ کو ایک بڑا تھم رول بتاؤں، جو لوگ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں نا ان کی کبھی جماعت ضائع نہیں ہوتی، اور جو جماعت کا اہتمام کرتے ہیں ان کی کبھی نماز ضائع نہیں ہوتی، اور جو صرف نماز کا اہتمام کرتے ہیں نا ان کی نماز ضائع ہو ہی جاتی ہے۔ تو آپ ٹارگٹ تکبیر اولیٰ کو کریں ایٹ لیسٹ، بلکہ اس سے پہلے بھی 2 سنتوں کو، 2 یا 4 جو بھی آتی ہیں، تو پھر آپ کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں انشاءاللہ جائے گی۔ تو یہ ایک دن کے بعد نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ کو کنٹینیوس ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو ایک دنیا میں ایک مثال بہت بڑی دیتا ہوں تبلیغی جماعت کی۔ آپ پتہ تبلیغی جماعت والوں نے کتنا ٹائٹ شیڈیول رکھا ہوا ہے، فجر کے بعد مشورے میں ملتے ہیں، روزانہ تعلیم ہوتی ہے، پھر شام کو مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے یعنی 24 گھنٹے میں اتنا شیڈیول دیا ہوا ہے، اور پھر مہینے میں 3 دن، سال میں 40 دن، زندگی میں 4 مہینے، یہ ساری چیزیں۔ اس سے آپ کی مسلسل پروگرامنگ دماغ کی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں وہ جہاں لگے ہوئے کتنے پکے لگے ہوئے ہیں، ان کو سمجھانا پڑ جائے بعض غلط چیزوں پہ وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایسے آسان ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو 2 گروہ بنے ہیں نا،
جہاں پہ اس کا نقصان ہوا ہے نا، ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کم از کم یہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے کہ یار کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے. جی اب دونوں ایک دوسرے کو غلط تو کہہ رہے ہیں نا، تو عام بندہ تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ کسی معاملے میں یہ غلط ہوں گے، کسی معاملے میں وہ. اس کا مطلب ہے کہ جماعت بھی غلط ہو سکتی ہے، بزرگ بھی غلط ہو سکتے ہیں. جی کم از کم یہ تو ہمیں ایڈوانٹیج مل گیا نا. تو اب اس کی برکت سے لوگ ہماری ویڈیو سننا شروع ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں، اگلے دن ہماری اکیڈمی میں وہ بائی چانس انہوں نے واٹس ایپ آن کیا ہوا تھا اکیڈمی کے نمبر پہ، انڈیا سے ایک بھائی کی کال آئی جو انجینئر تھے اور سیمنٹ کی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ تھے، ان کا کاروبار تھا اپنا، اور جماعت اسلامی تبلیغی جماعت کے ساتھ وہاں پہ کافی ان کا اچھا. کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جو میں سینسر کرتا ہوں، میں آن ایئر نہیں کرنا چاہتا. باقی انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا انجینئر صاحب یہاں پہ آپ کو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور خصوصاً تبلیغی جماعت کے لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. پاکستان میں تو ماشاءاللہ ویسے ہی بڑی محبت کرتے ہیں. جی انڈیا کی وہ بات کر رہے تھے، حالانکہ انڈیا میں زیادہ تر پیراڈائم اس طرف شفٹ ہوا ہوا ہے جو کاندلوی صاحب کی طرف. تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ لوگ بات سنتے ہیں. میں نے کہا یار بڑی بات ہے. کہتے نہیں وہ اختلاف کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب ان کو ہوش آئی ہے کہ یار بالکل ہی بزرگوں کے پیچھے نہیں لگنا، ہم نے خود بھی دیکھنا ہے کہ بات کو صحیح بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. کیونکہ کاندلوی صاحب نے سب سے پہلے تو فضائل اعمال اور ان چیزوں سے اعلان برات کی ہے. آہستہ آہستہ اس کے درس ختم کر کے تو وہ منتخب نصاب احادیث کے اوپر آ گئے ہیں. ہم کسی سے کوئی تمغہ نہیں لینا چاہتے، کسی سے اپنے مرید اور چندہ نہیں لینا چاہتے، نہ ہم لیتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اب دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہر طرف آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے. ایک ہی تبدیلی آئی ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. الحمدللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر کسی غیر مسلم ملک میں جمعہ کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی جائے تو کیا ایسی حکومت کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ دیں گے یا ہجرت کرنے کا؟ میں تو ہجرت کی فتویٰ دوں گا میرے بھائی. جہاد اب کیسے کر سکتے ہیں مائنارٹی میں ہوتے ہوئے؟ جی ویسے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی ملک میں اس طرح کی پابندی اس طرح کی ہو. چائنا میں نے سنا ہے کہ وہ ایک گیدرنگ کے اوپر بندی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جمعے ہو رہے ہیں. انڈیا کے بھی بعض علاقوں کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہ چاہے چونکہ سنی سنائی خبریں، میں اس پہ ایک ورڈکٹ تو نہیں دے سکتا جی کہ وہ جمعے کے اجتماع پہ تقریر کرنے کے اوپر پابندی ہے یا نماز پڑھنے کے اوپر پابندی ہے. تقریر کی پابندیاں تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی کئی جگہ ہیں. ہمارے جتنے سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ فرقہ واریت کو دبانے کے لیے تقریر تو وہاں بھی کوئی نہیں ہوتی. جمعہ وہاں پریکٹیکلی صرف 2 فرضوں کا نام ہی رہ گیا. تو جمعے کا مقصد فرض پڑھنا تو نہیں ہے. جمعہ تو تذکیر کا دن ہے، مسلمانوں کی ویکلی گیدرنگ ہے. اس میں تذکیر تو ہوگی تقریر کے ذریعے، اور تقریر بھی عربی میں نہیں کہ جو آپ کو نہیں سمجھ آتی، مادری لینگویج میں ہونی چاہیے. باقی جو حمد و ثنا ہے وہ عربی میں پڑھیں، دعائیں عربی میں پڑھیں، لیکن تقریر جو ہے تذکیر نصیحت وہ تو اس زبان میں. اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، میں کچھ عرصہ پہلے میں شاہ فیصل مسجد میں جمعے کے لیے چلا گیا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ شاہ فیصل مسجد میں آپ کو پتہ ہے جمعے کی تقریر اردو میں نہیں عربی میں ہوتی ہے. جہاں ہزاروں لوگ پورے ملک سے گئے ہوتے ہیں، آپ کو بنی بنائی پبلک ملی ہے، ان کو 4 باتیں سکھائیں، تو انہوں نے اس کو قومی جامعہ مسجد چونکہ ڈکلیئر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اب یہاں پہ عربی میں تقریر ہوگی. کسی کے کام کی نہیں، اور پوری تقریر آدھا پونا گھنٹہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے. چلو میرے جیسے بندوں کو کوئی 2-4 باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، عام تو بیٹھے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں وہ تقریر. ہاں سو رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ 1:30 پہ سوئی جائے تو جمعہ کھڑا ہو. تو یہ ہو رہا ہے. تو جمعے کا مقصد تقریر ہے مسلمانوں کو، اور اس میں بھی پولیٹیکل گیدرنگ. یہ استنجے طلاق کے مسائل بتانے کے لیے نہیں ہے، پولیٹیکل گیدرنگ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا لائے عمل کیا تیار کرنا ہے. اور یہ پوسٹ بھی پھر حکمران وقت کی، اس نے جمعہ پڑھانا ہے. مولویوں کا کام نہیں جمعہ پڑھائیں. مولوی کو نماز کے لیے آگے ضرور کر دیں آپ، ویسے وہ بھی نہ کریں. بہتر ہے کہ حکمران کو اتنی عربی آنی چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھا سکے. طیب اور زغان دیکھیں نا جناب، کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. تو قرآن پڑھنا سیکھے نا. یہ پرائم منسٹر کا کام ہے شاہ فیصل مسجد میں جمعہ پڑھائے. سیدنا عمر نے کیا آگے امام مسجد بھرتی کیے ہوئے تھے، سیدنا علی نے خود پڑھاتے تھے، سیدنا عثمان خود پڑھاتے تھے. تو جمعے کا مقصد پولیٹیکل گیدرنگ ہے جس میں مسلمانوں کے مشورے ہوں. اور یہ جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک ہی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں، تاکہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو. ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک شہر میں ایک گیدرنگ ہوتی ہے. تہران میں لاکھوں لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھتے ہیں اور پریزیڈنٹ ایران کا وہاں پہ خطبہ دیتا ہے. تو اگر کسی علاقے کے اندر جمعے کے اوپر پابندی ہے
اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے آپ ہجرت کر جائیں, جمعہ تو فرض ہے ظاہر ہے. باقی آپ جہاد کیا کریں گے میرے بھائی, جہاد اس طرح کا نہیں, پہلے آپ لوگوں کو علمی جہاد کروائیں, اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ سولی کے اوپر نہ چڑھوا دیں, ٹھیک ہے, سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے. اسلام تو کہتا ہے جہاں پہ آپ اسلام پریکٹس نہیں کر پا رہے آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں, دوسری کسی جگہ کے اوپر چلے. اور عموماً یہ جو جمعوں کے اوپر بندی ہے نا, زیادہ تر مولویوں نے پنگے لیے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے, جس طرح ہمارے یہاں پہ اسپیکر اترے, کیوں جی اسپیکروں پہ چڑھ کے جمعے والے دن ایک دوسرے کو کافر ہی ڈکلیئر کر رہے ہوتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے تھے. اللہ معافی دے, ہمیں بھی اب بڑی ایج میں جا کے سمجھ آئی ہے, کئی تو ہماری سے بھی بڑی عمر کے, ان کو آج تک سمجھ نہیں آئی. ہم بھی بڑے نعرے مارا کرتے تھے. آج میں اپنا جب ماضی دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یار انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو آنکھ کھولتا ہے, کیسا اس کا مینٹل ماڈل جو ہے نا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ جن باتوں پہ ہم گلے پھاڑا کرتے تھے نا, آج اپنے ان کاموں کے اوپر شرم آ رہی ہے. اور کئی لوگ جو اس زمانے میں گلے پھاڑتے تھے, آج ان کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں, ان کو آج تک شرم نہیں آ رہی. اور ہمیں ان پہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ یار ان کو کس طرح لگایا ہوا ہے شیطان نے, کن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اگر کہیں پہ ایسی صورتحال ہے آپ ہجرت کر جائیں, ادروائز عام کنفلکٹ کسی کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا نقصان ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.